اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، بہت اہم آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انسانوں میں ذہنی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی اور اخوت و بھائی چارگی کی ایک عجیب فضا قائم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عام طور پر اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور ہے۔ لوگ اس مہینے میں عام طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام ہے، اس کو کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے وجوب اور اس کی ادائیگی کا تعلق اس کے متعین نصاب کا مالک بننے سے ہے۔ لیکن چونکہ رواج ہی یہ بن چکا ہے کہ رمضان المبارک میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس لیے اس موقع پر مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ میں جہاں رمضان، روزہ اور ان سے متعلق ہر عبادت پر لکھا جاتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے اور خوب لکھا جاتا ہے، وہاں اسی مہینے میں زکوٰۃ پر بھی کچھ بیان ہو جائے، کیونکہ اس مہینے میں بہت زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے بندوں کے نامۂ اعمال میں، تاکہ اس فریضے کے ادا کرنے والے پورے ذمہ داری سے اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو میں زکوٰۃ سے متعلق سارے احکامات بیان کیے جائیں گے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا کیسا ہے، اس مہینے کے علاوہ دوسرے مہینے میں اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو کیسا ہے، اور پھر جیسا کہ ہم نے شروع ہی میں بتا دیا کہ زکوٰۃ کا تعلق ادا کرنے سے ہے، نصاب سے ہے، رمضان کے مہینے سے نہیں۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں عام طور پر لوگ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور یہ ایک رواج بن چکا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن عام طور پر کبھی بھی اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو ادا ہو جائے گا۔ یہ بات بھی ذہنوں میں رہے کہ ہم معاشرے سے اس فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو اس وقت عمومی طور پر سارے مسلمانوں میں اپنا زور پکڑ چکی ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنی ہے، بلکہ ہم یہ ماحول بنائیں اور اسی کے مطابق دوسروں کی ذہن سازی کریں کہ زکوٰۃ نکالنے والا اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت کا خیال رکھتے ہوئے اس کے وقت پر زکوٰۃ نکالے، اور اس کے لیے رمضان کا انتظار نہ کرے۔ رمضان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے ہی آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گیا ویسے ہی آپ نکالیے، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں بھی اگر آپ نکال دیتے ہیں کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کن مالوں پر واجب ہوتی ہے یہ بھی ہم بتائیں گے، اس پر تفصیلات اور کچھ دوسرے مسائل پر اجمالاً روشنی ڈال دیں گے زکوٰۃ ہی سے متعلق۔ زکوٰۃ کا معنی پہلے سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکی کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کی ایک متعین مقدار کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ جی، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، مال اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس کا دل مال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ دل کے اس میلان کی وجہ سے مال کو مال کہا جاتا ہے، اور مال کے ساتھ اس مشغولیت کو، مصروفیت کی وجہ سے انسان کئی روحانی اخلاقی بیماریوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا مال کی بیجا محبت، حرص، بخل اور وغیرہ ان گناہوں سے حفاظت اور نفس اور مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ سے مال میں ظاہری یا معنوی بڑھوتری اور برکت بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ رکھا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کی فرضیت یہ کب فرض ہوا؟ شریعت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے، جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ ایسا شخص دائرہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جاتا ہے جیسے
نماز کا انکار کرنے والا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت مدینہ سے پہلے ہوئی، جبکہ دوسری طرف بہت سی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی۔ چنانچہ اس بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ نفس فرضیت تو ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے تفصیلی احکامات ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ زکوٰۃ کے فائدے اور ثمرات کیا ہیں، اس کے برکات کیا ہیں؟ زکوٰۃ اللہ رب العزت کی جانب سے جاری کردہ وجوبی حکم ہے، جس کا پورا کرنا ہر صاحب نصاب مسلم پر ضروری ہے۔ اس فریضہ کے سر انجام دینے پر انعامات کا ملنا 100% اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی تو ہم پر لازم تھی، اس کے پورا کرنے پر شاباشی ملنا اور پھر اس پر بھی مستزاد انعام کا ملنا، اور پھر انعام دنیاوی بھی اور اخروی بھی، تو ایک زائد چیز ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس حکم کا پورا کرنا ہر حال میں لازم تھا، چاہے کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، کوئی انعام دے یا نہ دے، لیکن اس کے باوجود کوئی اس پر انعام بھی دے تو پھر کیا کہنے، اور انعام بھی ایسے کہ جن کے ہم بھی بہر صورت ہماری دنیاوی اور اخروی بہت بڑی ضرورت ان انعامات سے وابستہ ہے۔ ہم آگے بیان کر رہے ہیں، چند انعامات کا صرف اشارہ نقل ہم کر دیتے ہیں۔ تفصیلی اگر آپ کو جاننا ہو تو آپ کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور واقعات تو بہت آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب وغیرہ میں۔ بہرحال زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تیسری بات، زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ باقی رہے گا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ پانچویں بات، کامیاب ہونے والوں کی جو صفات قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں، ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ چھٹا پوائنٹ، زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ ساتویں بات، قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے۔ آٹھواں فائدہ دیکھیے، ایک حدیث شریف میں جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے۔ تو دوستو، زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اب 9واں فائدہ دیکھیے آپ، انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ 10واں فائدہ دیکھیے، انسان کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، انسان کے گناہ بھی اس سے معاف ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ 11واں فائدہ ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے، گناہ بھی جھڑتا ہے، مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ 12واں فائدہ، زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے، اور جب شر ختم ہو جائیں گے تو مال محفوظ ہو جائے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ یہ 12 فائدے ہم نے آپ کو بیان کیا۔ جتنے فضائل ذکر کیے ہم نے، وہ ہر قسم کی زکوٰۃ سے متعلق ہے، چاہے وہ زکوٰۃ سونے چاندی کی ہو، یا تجارتی سامان کی عشر ہو، یا جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات اور وعیدیں آپ دیکھیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر جہاں من جانب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعامات اور فوائد ہیں، وہاں اس فریضہ کی ادائیگی میں غفلت برتنے، ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ایسے شخص کے اوپر آنے والے وبال کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پٹھوں کو داغا جائے گا۔ دوسری بات، ایسے شخص کے مال کو توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔
تیسری بات، ایسا مال آخرت میں اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ چوتھی بات، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا جہنم والے اعمال کا ذریعہ بنتا ہے۔ پانچویں بات، ایسے شخص کا مال قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں آئے گا جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر وہ اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا، کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، تو فائدہ اٹھا۔ چھٹی بات، مرتے وقت ایسا شخص زکوٰۃ ادا کرنے کی تمنا کرے گا لیکن اس کے لیے سوائے حسرت کے اور کچھ نہ ہاتھ آئے گا، اور ایسے شخص ہمیشہ افسوس کرے گا کاش میں زکوٰۃ ادا کر دیا ہوتا۔ ساتویں بات، ایسے شخص کے لیے آگ کی چٹانیں بچھائی جائیں گی اور ان سے ایسے شخص کے پہلو، پیشانی اور سینے کو داغا جائے گا اور اس سے کہے گا تمہارا مال ہے، تم فائدہ اٹھاؤ۔ آٹھویں بات، ایسے افراد کو جہنم میں زری، زقوم، گرم پتھر اور کانٹے دار بدبودار درخت کھانے پڑیں گے، بدبودار درخت کھانے پڑیں گے۔ نویں بات، ایسے افراد سے قیامت کے دن حساب کتاب لینے میں بہت زیادہ سختی کی جائے گی، بہت زیادہ۔ جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان سے بارشیں روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے، یہ 11ویں بات ہے جو زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کے بارے میں، جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ 12ویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں اور تمہیں ایک اہم بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد رکھنا۔ ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کا مال زکوٰۃ اور صدقہ سے کم نہیں ہوتا۔ جس بندے پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو بندہ بھی سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر اور تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا کوئی جملہ ارشاد فرمایا، اور میں جو صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک اور خاص بات بتاتا ہوں، تم اسے یاد رکھنا۔ ارشاد فرمایا دنیا تم 4 قسم کے افراد کے لیے ہے، ایک اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور دین کا علم، دونوں نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس معاملہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، اس طرح کہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرتا اور علم دین سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس علم دین اور مال کی روشنی میں رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے اور مال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچانتا ہے، مثلا مال کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہے اور دینی علم سے دوسروں کو تبلیغ، تدریس اور افتاء وغیرہ کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ شخص درجات کے اعتبار سے 4 سے افضل ہے۔ دوسرا اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی نعمت تو عطا فرمائی لیکن مال عطا نہیں فرمایا، لیکن وہ نیت کا سچا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل کرتا، جو کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ کر عمل کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نیت کے مطابق صلہ پاتا ہے اور اس سے پہلے شخص کا ثواب، اس پہلے شخص کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تیسرا، اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت عطا فرمائی لیکن علم کی نعمت عطا نہیں فرمائی، تو وہ علم کے بغیر اپنے مال کو خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس مال سے صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھتا ہے، تو درجات میں یہ سب سے بدتر بندہ ہے۔ چوتھا، اس بندے کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ تو مال کی نعمت عطا فرمائے اور نہ علم کی، تو کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس مال کے سلسلے میں فلاں بندہ کی طرح جو اپنے مال کی خرچ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی مال میں اللہ تعالیٰ
کہ حق کو سمجھتا ہے سو یہ بندہ اپنی نیت کے مطابق صلہ پاتا ہے، تو اس کا گناہ اور وبال اس پہلے شخص کے گناہ اور وبال کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو زکوٰۃ کن افراد پر اور کن کے لیے ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دنیا میں بسنے والے افراد کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام افراد 3 طبقات میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ ہیں: مالدار افراد جن پر مخصوص شرائط کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، دوسرے غریب افراد جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، تیسرے وہ متوسط درجے کے افراد جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ اب ان تینوں قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے کیا معیار اور کسوٹی ہے؟ اس کے مطابق ہر طبقے والا اپنی حالت اور کیفیت کو پہچان کر اس کے مطابق اپنے اوپر وہ احکام کو لاگو کرے، عائد کرے، الہیہ حکم الہیہ کو پہچان کر پورا کر سکے۔ اس کے لیے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو وہ کون سی اشیاء یا اموال ہیں جن کے ہوتے ہوئے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور دوسرا وہ اشیاء یا اموال کتنی مقدار میں ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص زکوٰۃ دینے والا یا زکوٰۃ لینے والا ٹھہرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کو اموال زکوٰۃ اور دوسری چیز کو نصاب زکوٰۃ سے پہچانا جاتا ہے۔ ذیل میں یعنی ہم نیچے اس ویڈیو میں بیان کریں گے اس کے بعد کہ نصاب کی زکوٰۃ کی تفصیل کیا ہے اور زکوٰۃ کن مالوں پر۔ دیکھیے، اموال زکوٰۃ سے مراد وہ اشیاء یا اموال ہیں جن کا مخصوص مقدار میں مالک ہونے پر جس کو نصاب سے پہچانا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ کل 4 قسم کی اشیاء یا اموال ہیں۔ نمبر 1 سونا، عام ہے کہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا اینٹ ہو یا کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ وغیرہ ہو، بہر صورت یہ سونا مال زکوٰۃ ہے۔ دوسرا چاندی، عام ہے کہ وہ زیور کی شکل میں ہو، اینٹ ہو یا کسی برتن وغیرہ کی شکل میں ہو، چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، خالص ہو یا اس میں کوئی کھوٹ یا ملاوٹ وغیرہ ہو، بہر صورت یہ چاندی مال زکوٰۃ ہے۔ تیسرا نقدی، اپنے ملک کی ہو یا کسی اور ملک کی، اپنے پاس ہو یا بینک میں، چیک ہو یا ڈرافٹ، نوٹ ہو یا سکے، کسی کو قرض دی ہو بشرطے کہ ملنے کی امید ہو یا اس کی سرمایہ کاری کر رکھی ہو، ان تمام صورتوں میں یہ نقدی مال زکوٰۃ ہے۔ چوتھی صورت مال تجارت، یعنی تاجر کی دکان کا ہر وہ سامان جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہے ہو اور تاحال اس کے بیچنے کی نیت باقی ہو، تو یہ مال تجارت مال زکوٰۃ ہے۔ اور اگر یہ جتنا ہم نے بیان کیا مال تجارت کو گھر کے استعمال کے لیے رکھ لیا یا اس کے بارے میں بیٹے یا دوست وغیرہ کو ہدیہ میں دینا طے کر لیا یا پھر ویسے ہی اس مال کے بارے میں بیچنے کی نیت نہ رہی، تو یہ مال زکوٰۃ نہ رہا۔ یعنی یہ جو زکوٰۃ کا چوتھا کیٹیگری ہم نے بیان کیا اس کے بارے میں ہے، یہ نیت کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ یہ کل 4 قسم کے اموال ہیں، مال ہیں جن پر مخصوص مقدار تک پہنچنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ البتہ اگر کوئی مقروض ہو تو قرضوں کی ادائیگی کے بعد بچنے والے اموال کی مال میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ جیسا کہ معاشرے کی 3 طبقات کو ہم نے بیان کیا تھا جن کی تمیز نصاب کے مالک ہونے پر موقوف ہے۔ اس تمیز کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نصاب 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک نصاب کا تعلق زکوٰۃ دینے والے سے ہے اور دوسرے نصاب کا تعلق زکوٰۃ لینے والے سے ہے۔ دونوں قسم کے نصابوں میں کچھ فرق ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی قسم کا نصاب زکوٰۃ دینے والے کے لیے، اللہ رب العزت اپنے غریب بندوں کے لیے مالداروں پر ان کے مالوں کی ایک مخصوص مقدار پر زکوٰۃ فرض کی ہے جس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس نصاب کا مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کسی کے پاس اس نصاب سے کم ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی مال مثلا چاندی، نقدی یا مال تجارت نہ ہو، تو جب تک سونا 7.5 تولے
7 तोले क्या किसको कहते हैं, 7.5 तोले कहते हैं, ये 87.479 ग्राम ना हो जाए उस वक्त तक ज़कात फ़र्ज नहीं होती। और अगर सोना इस मज़कूरा वज़न तक पहुँच जाए तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। अगर आपके पास इतना मिकदार का सिर्फ सोना है और माल नहीं है तो आप पर ज़कात वाजिब है, वरना तो ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो और कोई माल सोना नकदी या माल तिजारत ना हो तो जब तक चांदी 52.5 तोले 612.35 ग्राम ना हो जाए उस वक्त तक ज़कात फ़र्ज नहीं होती। और अगर चांदी इस हमने जो बयान किया वज़न तक पहुंच जाए तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है, और अगर इस वज़न तक नहीं पहुंचे तो ज़कात फ़र्ज नहीं। तीसरी बात, अगर किसी के पास सिर्फ नकदी हो और कोई माल मसलन सोना चांदी या माल तिजारत ना हो तो जब तक नकदी इतनी ना हो जाए कि उससे 52.5 तोले 612 ग्राम चांदी खरीदे जा सके उस वक्त तक फ़र्ज नहीं होती। और अगर नकदी इतनी हो जाए कि उससे 52.5 तोले 612.35 ग्राम चांदी खरीदी जा सके तो ज़कात फ़र्ज हो जाती है। यानी इतना पैसा है कि 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना खरीदने का पैसा उसके पास है तो अब ज़कात फ़र्ज हो जाएगा, अगर सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी है तो। ठीक है। चौथी सूरत आप देखें, अगर किसी के पास सोना और चांदी हो चाहे जितनी भी हो, या सोना और नकदी हो या सोना और माल तिजारत हो, या चांदी और नकदी हो या चांदी और माल तिजारत हो, या तीनों माल सोना चांदी और नकदी हो या सोना चांदी और माल तिजारत हो, या चारों माल सोना चांदी नकदी और माल तिजारत हो, तो उन तमाम सूरतों में उन मालों की कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत 52.5 तोले पहुँच जा रहे हैं, 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ज़कात वाजिब होगी, वरना तो वाजिब नहीं होगी। सबको कैलकुलेट करके देखा जाएगा। दूसरी किस्म का निसाब देखिए, पहली किस्म बयान हुआ, दूसरी किस्म का निसाब ज़कात लेने वालों के लिए है। इस निसाब में मज़कूरा हम बयान कर रहे हैं, यानी पहली किस्म के निसाब की तमाम सूरतों के साथ ज़रूरत से ज़ायद सामान को भी शामिल किया जाएगा, और यहाँ भी वो तमाम सूरतें बनेंगी जो पहली किस्म के निसाब में बनती थीं। मसलन अगर किसी के पास सिर्फ सोना और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो तो उन दोनों किस्म के अमवाल की कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत इतनी हो जाए कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके तो उस मिकदार की मालियत के मिल्क को ज़कात लेना जायज़ नहीं है, और ऐसे शख्स पर सदका फित्र और कुर्बानी करना वाजिब है। अगर किसी के पास सिर्फ चांदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो और कोई माल सोना नकदी या माल तिजारत ना हो तो उन दोनों किस्म के अमवाल की कीमत लगाई जाएगी। अगर उनकी कीमत इतनी हो जाए कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके तो उस मिकदार की मालियत के मालिक पर ज़कात लेना जायज़ नहीं है, और ऐसे शख्स पर सदका फित्र और कुर्बानी वाजिब है। तीसरी सूरत, अगर किसी के पास सिर्फ नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो और कोई माल मसलन सोना चांदी या माल तिजारत ना हो तो जब उनकी कीमत इतनी हो जाए कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके तो इस मिकदार की मालियत के मालिक को ज़कात लेना जायज़ नहीं है, और ऐसे शख्स पर सदका फित्र और कुर्बानी वाजिब है। और अगर उन दोनों की कीमत इतनी ना हो कि उससे 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके तो ऐसे शख्स का ज़कात लेना जायज़ है। चौथी सूरत, अगर किसी के पास सोना चांदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो चाहे जितना भी हो। ठीक है। पांचवी सूरत, अगर किसी के पास सोना नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। छठी सूरत, अगर किसी के पास सोना माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। तो ये सातवीं सूरत, अगर किसी के पास चांदी नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। आठवीं सूरत, अगर किसी के पास चांदी माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो। अब नौवीं सूरत, अगर किसी के पास चारों माल सोना चांदी नकदी और ज़रूरत से ज़ायद सामान हो।
10ویں صورت اگر کسی کے پاس سونا چاندی مال تجارت ہو اور ضرورت سے زائد سامان ہو۔ 11ویں صورت اگر کسی کے پاس پانچوں مال سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان ہو تو ان تمام صورتوں میں ان تمام اموال کی قیمت لگائی جائے گی۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس مقدار کی مالیت کے مالک کا زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور ایسے شخص پر صدقہ فطر اور قربانی کرنا واجب ہے۔ اور اگر مذکورہ صورتوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو ایسا شخص ہم نے جو بیان کیا شریعت کی نگاہ میں صاحب نصاب نہیں کہلاتا، یعنی اس شخص کا زکوٰۃ اور ہر قسم کے صدقات واجبہ لینا جائز ہو جائے گا۔ ضرورت سے زائد سامان وہ تمام چیزیں جو گھروں میں رکھی رہتی ہیں جن کے سالہ سال ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھار ہی استعمال میں آتی ہیں، مثلاً بڑی بڑی دیگیں، بڑی بڑی دریاں، شامیانے یا برتن وغیرہ، تو ان کو ضرورت سے زائد سامان کہتے ہیں۔ دیکھیے VCR ہے، ڈش ہے، ناجائز مضامین کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں جیسی چیزیں ضروریات میں داخل نہیں بلکہ لغویات ہیں۔ مذکورہ قسم کا سامان ضرورت سے زائد کہلاتا ہے، اس لیے ان سب کی قیمت کا حساب بھی لگائی جائے گی۔ دوسری چیز، رہائشی مکان، پہننے اوڑھنے کے کپڑے، ضرورت کی سواری اور گھریلو ضرورت کا سامان جو عام طور پر استعمال میں رہتا ہے، یہ سب ضرورت کے سامان میں داخل ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان شرعاً مالدار نہیں ہوتا، یعنی ان کی قیمت نصاب میں شامل نہیں کی جاتی۔ اور ایک چیز آپ دیکھیں، تیسری چیز، صنعتی آلات، مشینیں، دوسرے وسائل رزق جن سے انسان اپنی روزی کماتا ہے، اس سے بھی ضرورت میں داخل ہیں، یہ سب بھی ضرورت میں داخل ہیں، ان کی قیمت بھی نصاب میں شامل نہیں کی جاتی۔ مثلا درزی کی سلائی مشین، لوہار اور کاشتکار وغیرہ کے اوزار، سبزی یا پھل بیچنے والے کی ریڑھی یا سائیکل وغیرہ، تو یہ ضروریات میں داخل نہیں ہے جن کو لوگ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، اگر کسی کے پاس ضرورت پوری کرنے کا سامان ہے لیکن اس نے کچھ سامان اپنی ضرورت سے زائد بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، مثلا کسی کی ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تو اس زائد گاڑی کی قیمت کو نصاب میں داخل کیا جائے گا اور اس سے زکوٰۃ بھی نکالا جائے گا۔ زکوٰۃ نہیں نکالنے سے وہ گنہگار ہوگا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کا ہم کیسے متعین کریں گے کب ہم پر زکوٰۃ واجب ہوا؟ جیسا کہ کچھ لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں۔ زندگی میں سب سے پہلی بار جب کسی کی ملکیت میں پہلی قسم کے نصاب کے مطابق مال آ جائے تو وہ دیکھے کہ اس دن قمری سال چاند کی کون سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو نوٹ کر لے۔ یہ تاریخ اس شخص کے لیے زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر متعین ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ کے وجوب اور ادائیگی کے لیے قمری سال ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قمری تاریخ یاد نہ ہو تو خوب غور و فکر کر کے کوئی قمری تاریخ متعین کر لینا چاہیے، آئندہ اسی کے مطابق حساب کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس چاند کی تاریخ کو کسی کے پاس بقدر نصاب مال آیا، اس سے اگلے سال ٹھیک اسی تاریخ میں اپنے مال کا حساب کیا جائے۔ اگر بقدر پہلی قسم کے نصاب کے مال ہے تو اس کا مال 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اگر نہیں ادا کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ سامان کی قیمت لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی قسم کا نصاب اور دوسری قسم کا نصاب پہچاننے کے طریقے میں جو یہ بیان کیا میں نے اوپر، دوسری قسم کے نصاب میں ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگائی جائے تو اس قیمت سے مراد اس سامان کی قیمت فروخت ہے، نہ کہ قیمت خرید، یعنی حساب کرنے کی تاریخ میں اس سامان کی قیمت لگوائی جائے جو عام بازار میں اس کی قیمت کے برابر ہو اور عموماً اس قیمت پر وہ بک بھی جاتی ہو، اس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سونا چاندی کی بھی قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ہندوستان میں کسی شخص نے دہلی میں یہ چیز 10,000 میں خریدی، پھر فروخت کرنے کے وقت اس کی قیمت 15,000 یا کم کے 7,000 ہو گئی تو فروخت والی قیمت کو زکوٰۃ کے لیے شمار کیا جائے گا۔
यानी कोलकाता में आपने कोई चीज़ खरीदी 15,000 में, वो बेचने के टाइम उसकी कीमत 10,000 हो गई, तो उसी का एतबार होगा। माल पर साल गुजरने का मतलब क्या है? जिस तारीख में ज़कात वाजिब हुई थी उसके 1 साल बाद ज़कात दी जाएगी। इस 1 साल के गुजरने का मतलब ये है कि इससे पहली तारीख और 1 साल के बाद वाली तारीख में माल निसाब के बक़द्र उस शख्स की मिल्कियत में रहे, उन दोनों तारीखों के दरमियान में माल में जितनी भी कमी बेशी होती रहे, इससे कुछ असर नहीं पड़ता है। बस शर्त यह है कि माल निसाब से कम ना हो गया हो। यानी माल के हर जुज़ पर साल का गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि वाजिब होने के बाद अगले साल उसी तारीख तक निसाब का बाकी रहना ज़रूरी है। अगर निसाब बाकी हुआ तो अदायगी लाजिम होगी, वरना नहीं लाजिम होगी। यानी बीच में माल घटता बढ़ता है उसका एतबार नहीं। माल अगर निसाब तक पहुंच गया है तो फिर ज़कात वाजिब होगी। माल तिजारत का अहकाम आप सुन लीजिए। माल तिजारत से मुराद पीछे पहले जो हमने बयान किया वाज़ेह की जा चुकी कि ताजिर की दुकान का हर वो सामान जो बेचने की नीयत से ख़रीदा गया हो और ताहाल उसके बेचने की नीयत बाकी हो, तो ये माल तिजारत और ज़कात है। और अगर मज़कूरा माल जो हमने बयान किया घर के इस्तेमाल के लिए रख लिया या उसके बारे में किसी को हदिया में देना तय कर लिया या फिर वैसे ही उस माल के बारे में बेचने की नीयत ना रही, तो ये माल माल ज़कात ना रहा। बाज़ अफराद इस गलत फहमी में रहते हैं कि तिजारत का माल सिर्फ वो है जिसकी इंसान बाकायदा तिजारत करता हो, नफ़ा कमाने की नीयत से ख़रीद व फरोख्त करता हो। हालांकि शरन किसी चीज़ के माल तिजारत बनने के लिए उसमें मज़कूरा क़ुयूद ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो चीज़ भी इंसान फ़रोख्त करने की नीयत से ख़रीदे वो तिजारत के माल में शुमार होती है। अलबत्ता ख़रीदते वक्त फ़रोख्त करने की नीयत ना हो तो बाद में फ़रोख्त कर लेने की नीयत से वो चीज़ माल तिजारत नहीं बनेगी। दूसरी तरफ वो चीज़ जिसे तिजारत की नीयत से ख़रीदा था, अगर बाद में तिजारत की नीयत बदल ली तो वो चीज़ माल तिजारत से निकल जाएगी। सोना, चांदी और नकद रकम इस तारीफ से निकल जाएगा। यानी उनके लिए किसी ख़ास नीयत वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हर हाल में माल ज़कात है, इसमें ज़कात वाजिब हो जाती है निसाब तक पहुँचने से ही। तिजारती अमवाल से मुतालिक चंद मसाइल भी आप जान लें। जिन अशिया को फ़रोख्त करना मकसूद ना हो बल्कि उनकी ज़ात को बाकी रखते हुए उनसे किराया वगैरह हासिल करना या किसी और शक्ल में नफ़ा कमाना मकसूद हो, तो वो चीज़ें माल तिजारत में दाखिल नहीं हैं। जैसा कि कारखानों का मुंजमद असासा, प्रिंटिंग प्रेस, मशीनरी, प्लांट, दुकान का सामान, इस्तेमाल की गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, किराए पर चलाने की नीयत से खरीदी गई गाड़ी, रक्षा वगैरह किराए पर देने की नीयत से बनाया गया मकान या दुकान वगैरह, घर के इस्तेमाल के बर्तन, किराए पर देने के लिए रखे हुए बर्तन, कराकरी का सामान, फ्रिज, फर्नीचर, सिलाई या धुलाई की मशीन, ड्राई क्लीनर की प्लांट वगैरह, इस किस्म की चीज़ें चूँकि फ़रोख्त करने की नीयत से नहीं खरीदी गई बल्कि उनको बाकी रखकर उनसे नफ़ा उठाना मकसूद है, इसलिए ये माल तिजारत में दाखिल नहीं होगी और उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर उनको ख़रीदा ही फ़रोख्त करने के लिए हो तो ये माल तिजारत होंगे। इसी तरह मौजूदा दौर में बाज़ मैकेनिक हज़रात अपने काम काज औज़ारों के साथ बाज़ औज़ारों को इसलिए ख़रीदते हैं कि बवक्त ज़रूरत ग्राहकों की मशीनरी वगैरह में फिट करके देंगे और उसकी कीमत ग्राहकों से वसूल कर लेंगे, तो ये माल भी माल तिजारत में दाखिल है, इसमें भी ज़कात देना वाजिब है। दूसरी सूरत देखें, अगर कोई जानवर बेचने के लिए ख़रीदे तो भी माल तिजारत में दाखिल है, उनकी ज़कात भी वाजिब होगी। कस्साब जो जानवर ज़बह करके गोश्त बेचते हैं तो ये जानवर भी माल तिजारत में दाखिल हैं। जो जानवर दूध हासिल करने के लिए ख़रीदे तो वो माल तिजारत में दाखिल नहीं है, अलबत्ता उनके दूध से हासिल होने वाली कमाई नकद रकम में दाखिल होकर निसाब का हिस्सा बनेंगे। और अगर किसी का पोल्ट्री फार्म या मछली फार्म हो तो उनकी ज़कात ये तफसील है कि उनकी ज़मीन, मकान और उनसे मुताल्लिक़ सामान पर तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, अलबत्ता मुर्गियाँ या मछलियाँ अगर फ़रोख्त करने के लिए रखी हैं तो ये माल तिजारत है। अगर फ़रोख्त करने के लिए नहीं बल्कि मुर्गियों के अंडे हासिल करने के लिए वो मुर्गियाँ रखी हैं तो उन अंडों से हासिल होने वाले आमदनी पर ज़कात होगी, ना कि मुर्गी पर। जो शख्स अंडे फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदता है तो वह अंडे माल तिजारत हैं, और अगर उन अंडों से चूज़ों का हुसूल मकसूद है तो उन बच्चों की कीमत पर ज़कात लाजिम होगी। सामान तिजारत की कीमत लगाने का तरीका क्या है?
पहली किस्म का निसाब और दूसरी किस्म का निसाब पहचानने के तरीके में जो ये ज़िक्र हमने किया, दूसरी किस्म के निसाब में ज़रूरत से ज़ायद सामान की कीमत लगाई जाए तो इस कीमत से मुराद इस सामान की कीमत फ़रोख्त है, ना कि कीमत खरीद, यानी हिसाब करने की तारीख में उस सामान की कीमत लगवाई जाए जो आम बाज़ार में उसकी कीमत के बराबर हो और उमूमन इस कीमत पर वो बिक भी जाती हो, और इसको निसाब में शुमार किया जाएगा। और एक चीज़ ये भी देखें कि फ़र्ज़ पर ज़कात का हुक्म, कर्ज़ पर ज़कात का हुक्म क्या है। जो रकम किसी को बतौर कर्ज़ दी हो, इसकी दो किस्में हैं। एक तो वो कर्ज़ है जिसके कभी ना कभी वापस मिलने की उम्मीद हो, दूसरा वो कर्ज़ है जिसके वापस मिलने की कभी भी उम्मीद ना हो। तो पहली किस्म वाले कर्ज़ की ज़कात दी जाएगी, दूसरी किस्म के कर्ज़ की ज़कात नहीं दी जाएगी। अगर कभी ये कर्ज़ भी वसूल हो गया तो उसकी भी ज़कात अदा की जाएगी। और अगर कर्ज़ की फिर तीन किस्में हो जाएंगी। पहली किस्म वाले कर्ज़ की तीन किस्में हैं, दैन कवी, दैन मुतवस्सित, दैन ज़ईफ़। उन तीनों किस्मों की दुयून कर्ज़ों के वसूल होने पर ज़कात की अदायगी का तरीका और हुक्म कदरें मुख्तलिफ है। इजमालन हम दैन की तीनों किस्मों पर रोशनी डालेंगे। दैन कवी का हुक्म, दैन कवी किसको कहते हैं, मजबूत दैन। अगर किसी शख्स को नकद रुपया या सोना या चांदी बतौर कर्ज दी या किसी शख्स के हाथ तिजारत का माल बेचा और उसकी कीमत अभी वसूल नहीं हुई, फिर ये माल 1 साल या 2-3 साल के बाद वसूल हुआ, तो उसे कर्ज को दैन कवी कहते हैं। ऐसा कर्ज अगर चांदी के निसाब के बराबर या उससे ज़ायद है तो वसूल होने पर साबका तमाम सालों का ज़कात करके देना फ़र्ज़ है। लेकिन अगर कर्ज़ एक मुश्त वसूल ना हो बल्कि थोड़ा थोड़ा वसूल हो, तो जब चांदी निसाब का 20% यानी 10.5 तोले वसूल हो जाए तो सिर्फ उस 20% की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगा। फिर जब मज़ीद 20% वसूल हो जाएगा तो उसकी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ होगी। इसी तरह हर 20% वसूल होने पर ज़कात फ़र्ज़ होती रहेगी और ज़कात साबिक़ा तमाम सालों की निकाली जाएगी। और अगर कर्ज़ की रकम चांदी के निसाब के बराबर नहीं बल्कि उससे कम है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अलबत्ता अगर उस आदमी की मिल्कियत में कुछ और माल या रकम है और वो दोनों को मिलाने से चांदी के निसाब के बराबर या उससे ज़ायद हो जाते हैं तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ऐसे शख्स पर ज़कात अदा करना लाजिम हो जाएगा। ज़कात नहीं अदा करने से गुनहगार होगा। दैन मुतवस्सित यानी मीडियम हुक्म, मीडियम दैन। अगर किसी को कर्ज नकद रुपए और सोना चांदी की सूरत में नहीं दिया और तिजारत का माल भी फ़रोख्त नहीं किया बल्कि कोई चीज़ फ़रोख्त की जो तिजारत की नहीं थी, मसलन पहनने के कपड़े या घर का कोई सामान या कोई ज़मीन फ़रोख्त की थी, उसकी कीमत बाकी है, तो ऐसे कर्ज़ को दैन मुतवस्सित कहते हैं। तो अगर ये कीमत चांदी के निसाब के बराबर या इससे ज़ायद है और चंद सालों के बाद वसूल हुई तो वसूल होने पर साबिक़ा तमाम सालों की ज़कात उस पर फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर एक मुश्त वसूल ना हो तो जब तक ये कर्ज चांदी के निसाब के बराबर या उससे ज़ायद वसूल ना हो तब तक ज़कात अदा करना फ़र्ज़ ना होगा। अलबत्ता वसूल होने के बाद गुज़िश्ता तमाम सालों की ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। हमने जो बयान किया, मज़कूरा शख्स साहिब निसाब हो तो दैन मुतवस्सित से जो भी थोड़ी थोड़ी रकम मिलती रहे उसको अपने पास मौजूद निसाब में मिलाता रहे और ज़कात दे। तीसरी सूरत ज़ईफ़ का हुक्म। दैन ज़ईफ़ किसे कहते हैं, किसी शख्स को ना नकद रुपया कर्ज दिया, ना सोना चांदी फ़रोख्त की और ना ही कोई और चीज़ फ़रोख्त की, बल्कि किसी और सबब से ये कर्ज दूसरे के ज़िम्मे हो गया। मसलन शौहर के ज़िम्मे अपनी बीवी का हक़ के महर अदा करना बाकी हो, या बीवी के ज़िम्मे शौहर का बदले खुला अदा करना बाकी हो, या किसी के ज़िम्मे दियत अदा करना बाकी हो, या किसी मालिक के ज़िम्मे अपने मुलाजिम की तनख्वाह देना बाकी हो, तो ऐसे कर्ज़ों को दैन ज़ईफ़ कहते हैं। ऐसे कर्ज़ों पर ज़कात की अदायगी का हुक्म यह है कि उन अमवाल की ज़कात का हिसाब वसूल होने के दिन से होगा। उस शख्स पर साबिक़ा सालों की ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। वसूल होने के बाद अगर ये पहले से साहिब निसाब हो तो उस निसाब के साथ उस माल को मिला के ज़कात अदा करेगा, वरना वसूल हो जाने के बाद उस माल पर साल गुजर जाने के बाद ज़कात अदा करेगा। तो ये दैन की 3 सूरतें, कवी,
اور متوسط اور ضعیف. اور جو ادھار خود لیا ہوا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک یہ کہ فوراً سارے کا سارا ادا کرنا لازم ہے تو اس کو نصاب سے منہا کیا جائے گا. دوسری قسم یہ کہ ایک مشت اس کا کل رقم کی ادائیگی لازم نہیں بلکہ قسطوں میں ادا کرنا ہے تو صرف اس مہینے کی قسط نصاب سے منہا کی جائے گی. اس کے علاوہ قرض اگر تجارت کے لیے لیا ہے تو اس کے بھی دو صورتیں ہیں. ایک یہ کہ کسی عمارت بلڈنگ یا میشنری وغیرہ کے لیے لیا ہے تو اسے نصاب سے منہا نہیں کیا جائے گا. اور اگر محض تجارت کے لیے لیا ہے تو اسے نصاب سے منہا کیا جائے گا. بینکوں سے زکوٰۃ کاٹنے کا حکم. دیکھیے ایک بینک والی صورت بھی ہے. حکومت کے آرڈیننس کے تحت حکومت بینکوں سے لوگوں کی رقمیں زکوٰۃ کی مد میں کاٹتی ہے. شرعاً اس طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوتی. حکومت وقت کے اس طرح زکوٰۃ کاٹنے میں شرعاً 10 خرابیاں ہیں جنہیں ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وقت کی قلت ہے. ویسے بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو دوستو حکومت کا مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا. کمیٹی کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ کچھ افراد مل کے کمیٹی ڈالتے ہیں کہ کچھ ممبروں کی کمیٹی پہلے نکل آتی ہے. مثلاً 20 افراد نے مل کر 1,000 روپے جمع کر کے کمیٹی ڈالی. ان میں ایک کی کمیٹی پہلے نکل آئی. اب اس شخص کے پاس 19,000 روپے دوسروں کے ہیں اور 1,000 اپنا. تو یہ شخص اگر صاحب نصاب ہو تو یہ اپنے 1,000 روپے کو اس نصاب میں داخل کرے گا, 19,000 کو نہیں. اسی طرح ہر ممبر صرف اتنی رقم نصاب زکوٰۃ میں جمع کرے گا جتنی اس نے ابھی تک جمع کروائی تھی. البتہ آخری شخص پورے 20,000 کو اپنے نصاب میں شامل کرے گا. اور اگر یہ مذکورہ افراد صاحب نصاب نہ ہو تو اس نکلنے والے کمیٹی کی رقم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اور اس طرح سے خلاصہ کلام آپ کو میں بیان کر دوں. آخر میں بطور خلاصہ ان تمام اساسوں کا ذکر کر دیتا ہوں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. وہ اساس جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے: نمبر 1, سونے کی مارکیٹ ویلیو خواہ سونا زیور کی صورت میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو. دوسری, چاندی کی مارکیٹ ویلیو خواہ چاندی زیور کی صورت میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو. تیسرا, نقد رقم کسی کے پاس رکھی گئی امانت خواہ رقم ہو یا سونا چاندی. بینک بیلنس. چوتھا, غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ ویلیو کسی بھی مقصد مثلاً حج, بچوں کی شادی یا مکان وغیرہ کی خریدنے کے لیے رکھی ہوئی رقم, حج کے لیے جمع کروائی ہوئی وہ رقم جو معلم کی فیس اور کرایہ جات وغیرہ کاٹ کر واپس کر دی جاتی ہے. اور بچت سرٹیفکیٹ مثلاً NIT FDC کے اصل اگرچہ ان خریدنا ناجائز ہے. اور بانڈز کی قیمت, ان کی خرید و فروخت اور ان پر ملنے والا انعام جائز نہیں ہے. انشورنس وغیرہ کے بارے میں بھی ہے, ان پر ملنے والا انعام جائز نہیں. انشورنس یا پالیسی میں جمع کردہ اصل رقم اگرچہ مروجہ انشورنس کی تمام صورتیں ناجائز ہیں. قرض کی دی ہوئی رقم واپس ملنے کی امید ہو تو کسی بھی مقصد کے لیے دی ہوئی ایڈوانس رقم جس کا اصل یا بدل اسے واپس ملے گا. سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر جمع کردہ رقم, BC کمیٹی میں جمع کروائی ہوئی رقم بشرطے کہ ابھی تک کمیٹی نکلی نہ ہو. تجارتی یا تجارت کی نیت سے خریدے گئے حصص. شرکت والے معاملے میں اپنے حصے کے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی رقم مع نفع. بیچنے کے لیے خریدا ہوا سامان, جائیداد, حصے اور خام مال. تجارت کے لیے خریدی ہوئی پراپرٹی. ہر قسم کے تجارتی مال کی مارکیٹ ویلیو یعنی قیمت فروخت. فروخت شدہ چیز کی قابل وصول رقم. تیار مال کا اسٹاک. خام مال جو رقم مال زکوٰۃ سے منہا کی جائے گی. اور نمبر 1, ادھار لی ہوئی رقم. خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قیمت. کمیٹی حاصل کرنے کی بعد بقیہ
اقساط کی رقم، ملازمین کی تنخواہ جس کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہے، یوٹیلیٹی بلز، کرایہ وغیرہ جن کی ادائیگی اس تاریخ تک لازم ہو چکی ہو، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اگر ابھی تک ادا نہ کی گئی ہو، قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی واجب الادا قسطیں۔ اب ماقبل میں جو ہم نے ابھی بیان کیا وہ اثاثے جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تمام صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کل قیمت جمع کر لیں، پھر جو رقم مال زکوٰۃ سے منہا کی جائے گی، میں نے جو ذکر کیا تمام صورتوں کے ہونے کی صورت میں تمام چیزوں کی قیمت جمع کر کے پہلی رقم میں سے گھٹا لیں۔ اب جو رقم باقی بچے اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% بطور زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچائیں، اور پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے وہ بھی سن لیں۔ رہائشی مکان میں ایک ہو یا زیادہ دکان ہے،